سیکیورٹی فورسز کی لکی مروت میں کارروائی، 8 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی یہ کارروائی خفیہ اطلاعات پر لکی مروت کے علاقے بانڈا شیخ اللہ میں کی گئی۔ فورسز کی کارروائی میں خوارج کو فرار کا موقع نہیں دیا جا سکا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات پر سرچ آپریشن جاری۔ آخری خوارج کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹر کانفرنس سے خطاب، کہا کہ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ بڑے منصوبے خطے کی اقتصادی صلاحیتوں کو یکجا کریں گے۔ ٹرانس افغان ریلوے، اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور پر کام ہو رہا ہے۔ تجارت، معیشت اور توانائی میں تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ڈیجیٹل دور میں روابط صرف سڑک، ریل یا فضائی راستوں تک محدود نہیں رہے۔ آج کا دور ڈیٹا اور تکنیکی انضمام سے وابستہ ہے۔ تجارت اور معیشت میں تعاون سب کے مفاد میں ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کارکن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں معاملات بہتر ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی گورنر کے پی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ محبت کا نہیں، مجبوری کا رشتہ ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دینا چاہیے۔ ملاقات ہو جائے گی تو ملک کا نقصان یا قیامت نہیں آ جائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کو نیب آفس حملے کے مقدمے میں بری کر دیا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمے کو خارج کرنے کی استدعا منظور کرتے ہوئے مریم نواز کے خلاف مقدمہ خارج کیا۔ پولیس نے مقدمے کی خراج رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ کراچی کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست بہاولپور کا نوجوان عرفان تشدد سے دم توڑ گیا۔ ایس ایس پی ایس آئی یو کا نوٹس، واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ 3 اے ایس آئی سمیت 7 اہلکاروں کو معطل بھی کیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی عرفان کراچی گھومنے آیا تھا۔ 3 دوستوں کے ہمراہ ناشتہ کرنے عائشہ منزل گیا، جہاں سے پولیس اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ گزشتہ شام عرفان کے چچا کو فون کر کے ایس آئی یو کے دفتر بلا کر موت کے بارے میں بتایا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔